الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها، ہم نے اس کو بنایا ہے، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ یعنی جنت کے بارے میں، آخرت کا جو گھر ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ان کا مقدر ہے جو اس دنیا کے اندر تکبر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور نہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ زمین کا فساد ہے۔ اگر آپ اللہ کے احکام کو نہ مانیں گے اور اس کی مخلوق کو تنگ کریں گے تو یہ فساد فی الارض ہوگا۔ ظلم کرنا، کسی کو ناجائز تنگ کرنا، یہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن کی چاہت یہ نہیں ہے نا، یہ تکبر نہیں ہے ان کی چاہت، چاہت کیا ہے؟ عاجزی، انکساری۔ فساد ان کا جو ہے نا، یہ چاہت نہیں ہے ان کی، بلکہ ان کی چاہت امن ہے، سکون ہے، امن سے رہتے ہیں اور امن لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اللہ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، یعنی یہ تکبر نہ کرنا اور زمین کے اندر امن اور سکون سے رہنا، یہ متقین کی علامت ہے، یہ متقین کی علامت ہے۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، یعنی عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے اچھا انجام۔ عاقبت کا معنی اچھا انجام، یعنی قیامت کے روز آخرت میں اچھا انجام جن کا ہوگا جو متقین ہوگی، جن کا یہ چاہت ہوگی عاجزی اور انکساری سے رہنا، جن کا مقدر ہوگا اور جن کی یہ عادات میں یہ چیز شامل ہوگی، اور نہ کسی کو تنگ کریں گے نہ خود تنگ ہوں گے، خود بھی امن سے رہیں گے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کی جو ہے نا وہ اس میں معاون ہوں گے، ان کی مدد کریں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے گا، فلہ خیر منہا، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، اس سے بہتر اجر ہوگا۔ یعنی جو ایک نیکی لائے، قرآن مجید کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے اس کو۔ تو یہاں یہ جو اب مہینہ جا رہا ہے یہ تو اور بڑھ جاتا ہے، ہاں جی، اس میں تو اللہ تعالیٰ 70 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو 70 10 کا یہ جو عدد استعمال ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کا دینا تو کیا بات ہے، اس کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو عدد ہوتا ہے نا فضائل میں،
اس کی عطا میں. یہ عدد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ورنہ اس کی عطا کو کون گن سکتا ہے؟ ہاں جی، پتہ نہیں کتنا بہتر ہے. یہاں تو ویسے بھی ذکر نہیں کیا، 10 کا بھی نہیں ذکر کیا، ورنہ میرے پاس اس سے بہتر ہے. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس سے بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ دیتا فضل سے ہے. اللہ دیتا، اس کی عطائیں فضل کی فضل کے جو ہے نا قانون کے مطابق آتی ہیں. آگے وہ اللہ تعالیٰ دوسری وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَيُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اس کا عدل ہے. یہ کیا ہے؟ عدل. یہاں فضل، پہلے فضل والی بات ہو گئی ہے، اب عدل ہے. اور جو بدی لائے گا، برائی لے کے آئے گا، گناہ لے کے آئے گا، تو فلا یجزی الذین، اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ عملوا السیئات، جو وہ بد کام کرے گا ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ الا ما کانوا یعملون، جتنا انہوں نے کیا ہے. بدلہ کتنا ہے برائی کا؟ جتنا اس نے، اس کو نہیں بڑھایا، سزا کو نہیں بڑھایا ہے، عطا کو بڑھایا ہے. سزا کو نہیں بڑھایا بلکہ عطا، یعنی اللہ کی عطا فضل سے ہوتی ہے، سزا عدل سے ہوتی ہے. سزا کے اندر وہ عدل قائم رکھتا ہے، لیکن دینے میں وہ عدل نہیں بلکہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے. ہاں جی. ان الذی فرض علیک القرآن لرضاک الی معاد قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ. ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کر دیا، قرآن کی تبلیغ کو فرض کر دیا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ فرض ہے. یہ جوفہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا ہجرت کر کے مکہ سے، تو حضور کے ذہن میں یہ بڑا خیال آ رہا تھا کہ اللہ کا گھر چھوٹ گیا ہے. ہاں جی، حرم کی برکات چھن گئی ہیں. میرے آبا و اجداد ادھر رہتے تھے، اپنا گھر چھوڑنا کو آسان ہے؟ بڑا مشکل عمل ہے. حضور کے یہ پریشانی تھی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ آیہ کریمہ دے کر، یہ آیہ کریمہ کہ میرے محبوب کو جا کے یہ پیغام سنا دے کہ بے شک جس نے تم پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے نا، لرادوک الی معاد، جہاں تو آنا چاہتا ہے نا اس مکے کی، اللہ تمہیں ضرور وہاں لوٹا کے لے آئے گا، یعنی تمہیں غلبہ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی شان کے ساتھ یہاں واپس لے آئے گا. پریشان نہیں ہونا ہے. اب یہ کس کا پیغام ہے؟ اب حضور کے ذہن کے اندر، حضور کے دل کے اندر کو ملال رہ گیا، ختم ہو گیا نا. فرمایا قل، فرمائیے محبوب، ربی، میرا رب، عالم من جاء بالہدی، وہ خوب جانتا ہے. کافر کہتے تھے نا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ نبی گمراہ ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے، تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا ہے، تو ہم سے الگ ہو گیا ہے. ہاں جی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو حضور اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، محبوب انہیں کہہ دو کہ تمہیں کیا پتہ گمراہ کون ہے، ہدایت پر کون ہے، میرا رب خوب جانتا ہے. قل ربی عالم من جاء بالہدی، کون ہدایت پر ہے، جو ہدایت کون لائے، کس کے پاس ہدایت کی دولت ہے، رب خوب جانتا ہے. ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے.
یہ اللہ جانتا کس کے دل میں ہدایت ہے، کس کے دل کے اندر گمراہی ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ وما كنت ترجو، اور تم امید نہ رکھتے تھے، تم امید نہ رکھتے تھے ان یلقا الیک الکتاب، کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، یعنی قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا جائے گا، آپ کو اس کی امید نہیں تھی۔ الا رحمۃ من ربک، مگر یہ کتاب کا آ جانا تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اور تم ہرگز کافروں کی پشت پناہ نہ کرو، یعنی ان کی مدد نہ کرو۔ اس میں پچھلے بھی پاروں میں نے بار بار یہ چیز آئی ہے کہ بعض دفعہ محسوس ایسے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اس کو تعریض کہتے ہیں، تعریض، لیکن وہاں مخاطب حضور نہیں ہوتے بلکہ حضور کی امت ہوتی ہے، حضور کی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا نبی جو ہے وہ یہ سوچ بھی سکے کہ میں کافروں کی مدد کرنی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں جی، اور یہ جو ہے کہ آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جاتی، یعنی آپ کو نبوت دی جاتی، یہ مانا ہوا نا۔ تو یہ بات نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے علم عطا فرمایا تھا نبوت کا۔ حضور فرماتے نہیں ہیں کہ میں آج بھی مکے کے اس پتھر کو خوب جانتا ہوں جو مجھے سلام کہتا تھا، بعثت سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پتھر کے پاس سے حضور گزرتے، وہ پتھر آپ کو سلام کہتا۔ اور حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم ابھی روح اور بدن کے درمیانی حالت میں تھے۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ امت کو خطاب ہے کہ کتاب کا تمہیں امید تو نہیں تھی کہ قرآن جیسی عظیم کتاب آپ کو مل جائے گی۔ ہاں جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب آپ کو دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ تمہاری طرف اللہ کی رحمت ہے، اور آپ نے کبھی بھی کافروں کی مدد نہیں کرنی ہے، آپ نے کافروں کی مدد نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے، کیا مسلمان سارے حکمران جو ہیں وہ کافروں کی مدد نہیں کر رہے؟ کیوں جی؟ کافروں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب آپ اللہ کے قرآن کے دامن کو چھوڑیں گے تو ذلت و خاری، جب تک امت اس قرآن کے دامن کو تھامے رکھا، اس پر عمل کرتے رہے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، حکمرانوں نے اسی کو مشعل راہ بنایا، اتنی دیر امت غالب رہی، امت کے لیے عزتیں ہی عزتیں تھیں۔ اور جب سے اس کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، عزت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فما ولا يصدنك عن آیت اللہ بعد اذ انزلت الیک ود الی ربک فلا ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں، اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں، بعد اس کے بعد اذ انزلت الیک، جب کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئی ہیں۔ جب قرآن آپ کی طرف آ گیا ہے، اب کوئی قرآن کی تعلیم سے تمہیں روکے نہ، تمہیں روکے نہ۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس قرآن کو پکڑ کر اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، لوگوں کو حق کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی طرف لے کے آؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوگا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں بھی وہی بات ہے
کہ خطاب حضور کو ہے لیکن مراد حضور کی امت ہے، کہ اللہ نبی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اس سے شرک. ہاں جی، فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے نہ ہونا. تو کیا مطلب امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن آ گیا ہے اب تمہارا کام ہے قرآن کی تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ اور شرک کی طرف نہیں جانا. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے کو خدا نہ بناؤ. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوجو. کسی کی پرستش نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے. معبود کون؟ صرف اللہ، صرف اللہ. لا الہ الا ہو، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے. کل شیء حالک الا وجہہ، اور ہر شے ہلاک ہو جائے گی، فانی ہے سوائے اس کی ذات کے. یہ وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، وجہ کا کیا معنی ہے؟ چہرہ. یعنی اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو یہاں مراد ذات ہے. بعض دفعہ نا ادبی زبان کے اندر کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. یہ ایک جز کو بیان کیا ہے، وجہ. اور چہرہ جو ہے نا، آپ اللہ کا چہرہ تو اللہ کی شان کے مطابق، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ سمجھانے کے لیے جس طرح چہرہ تمہارے چہرے کا ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، ایسے ہی ہے نا تمہارے سارے جسم کی جو اعلیٰ چیز باڈی میں کیا ہے؟ چہرہ. تو یہ اس کی اعلیٰ جو چیز ہے وجہ، اس کو بیان کر دیا گیا ہے. یہ جز کو بیان کر کے کل مراد لیا جا رہا ہے. یعنی اللہ کی ذات جو ہے اس کو فنا نہیں ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. لہ الحکم، تو جو باقی رہے گا حکم بھی تو اسی کا ہوگا نا. ہاں جی، باقی کا حکم رہتا ہے نا. لہ الحکم، اسی کا حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر کہ ہم نے پھر ادھر ہی جانا ہے. تو مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب جانا ہی ادھر ہے، اس کے پاس ہی جانا ہے، تو کام بھی اس کے حکم کے مطابق کرو تاکہ کل ذلت و خواری سے محفوظ رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورہ قصص جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا اس سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہوا ہے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معافی عطا فرما. یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس سورہ مبارکہ کا فیض عطا فرما. ہم نے جو سنا، جو پڑھا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے قرآن کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اس قرآن پاک کی برکت سے، ماہ صیام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے والدین، اعزا، اقربا، مشائخ، اساتذہ، ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں عطا فرما. اس سورہ مبارکہ کا خصوصی طور پر ایصال ثواب ہم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا اللہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بچیوں کو حیا عطا فرما.
امت مسلمہ کی بچیوں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، امت مسلمہ کی خیر فرما، اسلام کو عزت و عظمت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو اچھے حکمران عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔